آپ اگر امیر ہیں تو اپنی اشرفیوں اور اگر غریب ہیں تو اپنے پیسوں کو کس قدر عزیز رکھتے ہیں۔ ہر سکے کو آپ صرف اسی وقت صرف کرنا چاہتے ہیں جب اس کے معاوضے میں آپ کو کسی خاص لذت یا نفع کی امید ہوتی ہے، لیکن خدا کی دی ہوئی اس بڑی نعمت اور فطرت کی بخشی ہوئی اس بڑی دولت کا بھی کبھی آپ نے حساب کتاب رکھا ہے، جس کا نام وقت ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں سب وقت ہی کے اندر ہو رہا ہے، بس اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو وقت ہی کے ہر جزئیے، ہر ساعت، ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر پل کا حساب دینا ہوگا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کل یہ حساب کوئی دوسرا دے گا، آج آپ خود اپنا احتساب کیوں نہ کریں؟ سال کے 360 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے آخر آپ کن مشاغل میں صرف کرتے ہیں؟ ان میں کتنا حصہ یاد الہی کے لیے نکالتے ہیں؟ کتنا وقت نماز اور دیگر عبادات میں صرف کرتے ہیں؟ کتنی دیر خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں؟ کتنا وقت درد مندوں کی غمخواری اور بے کسوں کی دستگیری میں صرف کرتے ہیں؟ اور پھر کتنا وقت اپنی ذات و صفات کی پرورش، آرائش و نمائش کی نظر کرتے ہیں؟ کیا ایسا بارہا نہیں ہوا ہے کہ آپ نے سارا دن دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں اور ساری رات جلسوں اور تماشوں میں بسر کر دی ہے؟ کیا ایسا روزمرہ نہیں ہوتا کہ غیر ضروری لغویات کے پیچھے ضروری سے ضروری اور اہم سے اہم فرائض ترک ہوتے رہتے ہیں؟ عمر کی جو گھڑیاں غیبت و نکتہ چینی، رشک و حسد، کذب و مبالغہ، فخر و غرور، خوشامد و سخن سازی، نفس پرستی و عیش پسندی میں گزر رہی ہیں، کیا ان کی بابت کوئی باز پرس نہ ہوگی؟ زندگی کی جو سانسیں غفلت و سرمستی کے عالم میں سینے سے گزرتی رہتی ہیں، کیا ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا؟ پھر یہ کیا ہے کہ آپ دنیا کے دوسرے معاملات میں تو بڑے عاقل و فرزانہ اور منتظم و دور اندیش سمجھے جاتے ہیں، لیکن وقت کی دولت لٹانے میں آپ کی مسرفانہ فیاضیوں کی داستان اور آپ لیل و نہار پر جلی حروف میں ثبت ہے۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ کو اپنی اصلاح میں نسبتاً بہت آسانی ہے۔ خدا کے لیے اسی وقت سے وقت کی قیمت پہچاننا شروع کیجیے اور اس کو خوب ذہن نشین کر لیجیے کہ آپ کی ذات اور آپ کی قوم دونوں کی فلاح و خیر خواہی اسی میں ہے کہ آپ بیکار مشغلوں کو چھوڑ کر اپنا وقت عزیز صرف مفید و باکار کاموں کی نظر کریں، اور اگر آپ سن رسیدہ ہو چکے ہیں تو آپ کو اس طرف متوجہ ہونے کی اور زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کی پیروی آپ کے چھوٹے ہی کریں گے اور خود آپ کا وقت آخر معلوم نہیں کس وقت آ جائے۔ جو کام آپ کی بساط سے باہر ہیں ان کی بابت یقیناً آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن جو امور آپ کی وسعت و طاقت کے اندر ہیں اور جو آپ کی توجہ سے انجام پا سکتے ہیں، ان پر اگر آپ نے وقت اور پورا وقت نہ صرف کیا تو بے شک آپ سے سوال ہوگا اور اس سوال کا جواب آسان نہ ہوگا۔ مسلمانوں کے کاموں میں ذاتی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اس وقت جو شدید ابتری پڑی ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہمارے جوانوں اور بوڑھوں، امیروں اور غریبوں، مردوں اور عورتوں، عالموں اور جاہلوں، شہریوں اور دیہاتیوں، غرض کسی طبقے میں وقت کی قدر و قیمت کا احساس تک باقی نہیں رہا ہے۔